کے سامنے بولنے سے ڈرتے ہیں، کہیں بیٹا بھی مجھے ڈانٹ نہ دے، کہیں بیٹا میرا کلاس نہ لگا دے۔ بوڑھی ماں اپنے بیٹے کے سامنے، اپنی بیٹی کے سامنے بولنے سے ڈرتی ہے، 10 بار سوچتی ہے اللہ کے بندوں ہم نے کیسے حالات بنا دیے ہیں۔ ایک ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو اگر اپنی اولاد کے سامنے بولنے کے لیے سوچنا پڑے کہ کہیں میری عزت کے اوپر نہ اتر آئے اور یہ کہیں مجھے ڈانٹنے نہ لگے، کہیں مجھ سے لڑنے نہ لگے، ان کو اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش رہنا پڑے، بتاؤ اس سے زیادہ ہمارے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کے سامنے بول دوں اور ابھی یہ بدتمیزی نہ کرنے لگے کہیں، تو اس میں عزت تو اپنی جائے گی نا۔ اگر کسی کا باپ بوڑھا ہے اور اس کے دماغ میں، اس کے دل میں یار اس سے زیادہ بری بات اس کی اولاد کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ آپ کتنے نافرمان اور کتنے بدتمیز اولاد ہو، کتنی بدتمیز بیٹے ہو اپنے باپ کے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ بولنے سے پہلے سوچیں کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر یا ایسی عورت پر جو اپنے ماں باپ کو ستائے، اپنے ماں باپ کو گالی دے، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے۔ غور سے سنو نوجوان، اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو اپنے ماں باپ کو ستائے، گالی دے۔ صحابہ کرام سوچنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا آدمی ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ کون ایسا آدمی ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے اور یہ آدمی اس کے ماں باپ کو گالیاں دے اور بدلے میں یہ آدمی اس کے ماں باپ کو گالیاں دے، تو یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کی وجہ بنا اور یہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دینے کی وجہ بنا۔ ایسا تو ہو سکتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی ایسا ہو سکتا ہے کہ دو کی آپس میں لڑائی ہو جائے، یہ اس کے ماں باپ کو گالی دے اور یہ اس کے ماں باپ کو گالی دے، ایسا تو ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گالی دینے کی وجہ تو یہ دونوں بنے، آپس میں لڑتے نہیں تو ان کے ماں باپ کو کبھی گالی نہیں ملتی اور نہ اس کے ماں باپ کو گالی ملتی، تو وجہ تو یہی دونوں بنے نا، اپنے ماں باپ کو گالی دینے کی۔ پیارے نبی نے ان کو ایسے سمجھایا۔ دیکھو کتنے بھولے لوگ تھے، کتنے پیارے لوگ تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو ڈائریکٹ گالی دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو اس طریقے سے سمجھایا، مثال دے کر۔ اب یہاں اتنا انڈائریکٹلی سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ اس کے باپ کو دے گا، یہ اس کے باپ کو، بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہاں تو بیٹا خود اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے، یہاں تو بیٹا خود اپنے باپ سے لڑ رہا ہے، خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، ستا رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے۔ اور ایسا بھی ہم نے دیکھا اور ایسا ماحول بھی دیکھنے میں آیا کہ جوان بیٹا غصے میں ہے اور بوڑھا باپ تھر تھر کانپ رہا ہے، یہ پتہ نہیں ابھی یہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ جوان بیٹا غصے میں ہے اور بوڑھی ماں بیچاری ڈر کی وجہ سے رو رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ میں کیا ہے۔ میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ یہ ماحول چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ ہم نے ایسے حالات بنا دیے کہ نہیں بنا دیے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے، جبریل امین کو بتا رہے ہیں، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ اولاد جو ہے نافرمان ہو جائے گی۔ ان تلد الامۃ ربتها۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ بیٹے، وہ بیٹیاں جو اپنے ماں باپ کو ستاتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، اور قیامت کی یہ جو نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ان کے اوپر فٹ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ابھی مجھ سے پہلے بھی شیخ تقریر کر رہے تھے، اولاد ہی کے تعلق سے بہت پیاری تقریر، ماں باپ کے تعلق سے بہت پیاری تقریر کر رہے تھے، بڑی اچھی مثالیں دے کے سمجھا رہے تھے۔ میں بھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو کتنا پیار کرتے ہیں، یہ ہم لوگ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب باپ بن جائیں، ماں بن جائیں، تب سمجھ میں آ جائے کتنی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا مکان کسی ایسی جگہ پر ہو
جہاں سے ٹرینیں نکلتی ہیں، ٹرین نکلتی نا ریل، تو ان کا مکان اسٹیشن کے قریب ہو یا ریل کی پٹری کے قریب ہو، ایسی جگہ پر مکان ہو کسی کا جہاں سے ٹرینیں نکلتی ہیں۔ ٹرینوں کی آواز 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کتنی دور سے سنائی دیتی ہے کہ نہیں؟ اور جب وہ پاس سے نکلتی ہے تو اگل بغل اور آس پاس کے جو مکان ہوتے ہیں وہ بالکل ایسے یوں ہلتے ہیں، ٹرین کیا نکلنے سے ہلتے کہ نہیں ہلتے؟ کسی کا مکان ایسے ہی جگہ پر، اس گھر کے اندر، اس مکان کے اندر ایک ماں ہے اور ایک اس کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ ماں اپنے بچے کو لے کے سو رہی، ٹرین نکلی، رات بھر ٹرینیں نکلتی رہتی ہیں اور ماں اور بچے دونوں سو رہے ہیں۔ وہ ٹرین جس کی آواز کئی کلومیٹر دور سے سنائی دیتی ہے، وہ ٹرین جب نکلتی ہے تو پورا مکان ہلتا ہوا معلوم ہوتا ہے، لیکن رات بھر ٹرینیں نکلتی رہتی ہیں، بچہ اور ماں دونوں سوتے رہتے ہیں۔ جس ماں کو وہ ٹرینوں کی نکلنے والی ٹرینوں کی آواز نہیں جگا پاتی پوری رات، اسی کے برابر میں لیٹا ہوا بچہ ایک بار اگر رو دیتا ہے تو ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بولو غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ جس ماں کو رات بھر نکلنے والی ٹرینوں کی آواز نہ جگا سکے، اس کو اپنے بچے کی ایک آواز اٹھا دیتی ہے۔ ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے، نوجوان، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اللہ کے نبی، انی اصبت ذنبا عظیما، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اور کیا گناہ ہوا یہ نہیں بتا رہے، کہا بس بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے۔ صحابی رسول تھے، چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھتے تھے، ہم تو بڑا بھی کر لیتے ہیں تو بھی نہیں سمجھتے کہ ہم نے گناہ کیا۔ کہا اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ صحابی رسول نے جب یہ کہا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تجھے نمازیں پڑھنا ہے، تجھے زکات دینا ہے، تجھے یہ کرنا ہے، تجھے وہ کرنا ہے۔ ایک سوال پوچھا، یہ بتا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی، ماں کا تو کب کا انتقال ہو گیا ہے، ماں زندہ نہیں ہے، ماں تو کب کی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ خالہ جانتے ہیں نا، جو ماں کی بہن ہوتی ہے اس کو خالہ بولتے ہیں۔ کہا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ صحابہ رسول کہنے لگے جی اللہ کے نبی خالہ تو زندہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اور اپنی خالہ کی خدمت کر، ان کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آ، نیک سلوک کر، ان کی فرما برداری کر، ان کی اچھی طریقے سے خدمت کر، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب خالہ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ماں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے پر اللہ رب العالمین ہمیں کیا کیا عطا فرما سکتا ہے؟ کتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جب تک انسان دنیا کے اندر اس کی سزا نہیں کاٹ لے گا اسے موت نہیں آ سکتی۔ 2 گناہ ایسے ہیں جب تک انسان اس کی سزا دنیا میں کاٹ نہ لے اس کو موت نہیں آ سکتی۔ ان 2 گناہوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا گناہ بیان فرمایا وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اگر آپ ماں باپ کی نافرمان ہیں تو جب تک دنیا میں اس کی سزا نہیں کاٹنے کی موت نہیں آ سکتی۔ تو ماں باپ کا مرتبہ بہت زیادہ ہے میرے بھائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، اولاد نافرمان ہو جائیں گی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے گی۔ مسلمانوں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کریم کے ماننے والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے جو اسلام کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے تو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھ دیا ہے، ایسی جگہ پہ رکھ دیا ہے جس کو اولڈ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ پتہ ہے بدیشوں میں کیا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ؟
विदेशों में औलाद के पास इतना टाइम नहीं और उसके दिल में इतनी जगह नहीं कि वो अपने घर में भी अपने माँ बाप को रखे। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो विदेशों में एक जगह होती है अस्पताल की तरह, जैसे हमारे यहाँ अस्पताल होते हैं, ऐसी वहां जगह होती है अस्पताल की तरह, हॉस्टल की तरह, उनको ओल्ड हाउस कहा जाता है। उसमें जाकर बूढ़े माँ बाप को रख दिया जाता है। वहां पर कुछ लोग होते हैं, कुछ औरतें होती हैं, वही उसकी देखभाल करती है, वही उसकी खिदमत करती है, बेटा पैसे पहुंचाता रहता है। बताइए ये सब इसी दुनिया के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर देखा नहीं होगा अपनी आंखों से तो सुना तो होगा, कम से कम पढ़ा तो होगा कहीं ना कहीं। अब इससे ज्यादा माँ बाप की नाफरमानी और क्या होगी? और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औलाद माँ बाप की नाफरमान हो जाए तो समझ लेना ये क़यामत की निशानियां हैं और क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। तो इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली निशानी क्या बयान फरमाई? अंतलिदल अमतु रब्बतहा, औलाद नाफरमान हो जाए। दूसरी निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं व अंतल हुफातल उरातल आलता, और क़यामत की एक निशानी ये भी है कि जब तुम ये देख लो, गौर से सुनो, निशानी देखिए कितनी जबरदस्त। प्यारे नबी फरमाते हैं कि जब तुम ये देख लो कि नंगे पैर रहने वाला, नंगे बदन रहने वाला, फटे हाल कल्लाश गरीब आदमी, ऐसा मोहताज जो दूसरों की यहाँ काम करने वाला, दूसरों की बकरियां चराने वाला, ऐसे लोग जिनके पास में पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, जिनके पास में कपड़े पहनने के लिए, बदन में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और जब तुम देख लो कि दूसरों की बकरियां चराने वाला, दूसरों की मजदूरियां करने वाला, दूसरों की काम करने वाला लोगों को जब तुम देखो, रिआ अशाई यततावलूना फिल बुनियान, वो अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने लगेंगे, वो अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तामीर करने लगेंगे, बेहतरीन मकान तामीर करने लगेंगे, तो समझ लेना कि क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। निशानी समझ में आई? आज आप देख लीजिए, 10 साल पहले किसी की हालत देखो और 10 साल के बाद उसकी हालत देखो। आज किसी गांव में चले जाओ, आज से 10 साल पहले किसी के गांव में गए होगे और 10 साल के बाद आप उस गांव में जब पहुंचोगे तो आप देखोगे कि हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। जहां कच्चे मकान थे वहां पक्के मकान बन चुके हैं, जहां कच्चे रोड थे वहां पक्के रोड बन चुके हैं, जहां पर छोटे छोटे मकान होते थे वहां बड़े बड़े मकान हो चुके हैं, जहां पर 1 मंजिल के मकान होते थे वहां 2-2, 3-3 मंजिल के घर और मकान बन गए। प्यारे नबी फरमाते हैं एक वक्त ऐसा होगा कि पहनने के लिए चप्पल नहीं, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं, और फिर जल्दी लोग मालदार होने लगेंगे। आज हमारे यहाँ देख लो, लोग मजदूर हैं, परेशान हैं, काम करने के लिए दिल्ली चले गए, काम करने के लिए बंबई चले गए, काम करने के लिए सऊदी चले गए, कहीं और चले गए, और 5 साल बाद 10 साल बाद लौट कर आए, बेहतरीन मकान बना के तैयार कर लिया। ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो, एक भी निशानी ऐसी तो नहीं है कि आप कहो कि ये कौन सी निशानी आपने बता दी, ऐसा तो नहीं होता। सारी निशानियां वो है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम देख लो, आज आपने देखा होगा, वीडियो के अंदर देखा होगा, या इस तरीके से आपने फोटो में देखा होगा, जब कभी दुबई का फोटो आता है ना, बेहतरीन ऊंची होटलें, बेहतरीन ऊंची बिल्डिंगें, बेहतरीन एयरपोर्ट, बेहतरीन रोड, और ये और वो, बेहतरीन सब कुछ। और अगर आप गूगल पे सर्च करो और 50 साल पहले का दुबई देखो तो आपको रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं था वहां, रेत ही रेत है सब तरफ, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। और 50 साल में इतना डेवलपमेंट कि आज लोग वहां घूमने के लिए जा रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें वहां पर बनाए हुए। क्यों? प्यारे नबी फरमाते हैं जब तुम देख लो कि एक वक्त ऐसा होगा कि फटे हाल होंगे, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पहनने के लिए चप्पलें नहीं है, खाने के लिए नहीं है, और कुछ टाइम ही गुजरेगा कि वही लोग जिनके पास में कुछ नहीं होगा वो अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना लेंगे और उस पर फख्र करने लगेंगे। समझ लेना ये क़यामत की निशानी। और आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा?
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دوسری نشانی یہ بیان کی. یہ ساری نشانی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ایک اور نشانی بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تقوم الساعۃ, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. لا تقوم الساعۃ, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی, یعنی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. حتی یقبض العلم, یہاں تک کہ علم اٹھ جائے گا, علم کم ہو جائے گا, علم اٹھ جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ ایک انسان عالم ہے اور اللہ اس کے دل سے علم کو نکال لے. علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ ساری دنیا کے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور اچانک سارے کے سارے جاہل ہو گئے, سب کے دلوں سے علم غائب ہو گیا, سب کے سب پڑھ اور جاہل ہو گئے. علم ایسے نہیں اٹھے گا. علم کیسے اٹھے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر, بخاری ہی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علم اس طریقے سے اٹھے گا, اللہ رب العالمین تمہارے سامنے سے, تمہارے یہاں سے اللہ رب العالمین, تمہارے ہی بیچ سے اللہ رب العالمین عالموں کو اٹھا لے گا. علماء انتقال کریں گے, علماء وفات پائیں گے, علماء کو موت آئے گی. اب آپ دیکھ لیجئے دھیمے دھیمے کر کے, آج سے پہلے دیکھ لیجئے اور آپ کے حالات کو بھی دیکھ لیجئے. جب جب کوئی عالم اٹھا, پھر اس کے جیسا کوئی عالم دنیا کے اندر دوسرا نہیں آیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے, کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کے جیسا کوئی دوسرا امام بخاری بھی پھر دنیا کے اندر آیا ہو. امام مسلم چلے گئے, پھر ان کے جیسا کوئی نہیں آیا. امام ابن تیمیہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو ابن تیمیہ جیسا کوئی دوسرا عالم پیدا نہ ہوا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی چلے گئے تو ان کے جیسا کوئی شاہ ولی اللہ نہ آیا. جب امام احمد ابن حنبل اس دنیا سے چلے گئے تو دوسرا احمد ابن حنبل نہیں آیا. ابوالکلام آزاد جب اس دنیا سے چلے گئے تو دوسرا ابوالکلام آزاد نہیں آیا. جو عالم گئے پھر ان کے جیسا نہیں آیا. یہ معاملہ نیچے کی طرف آ رہا ہے, یہ گراف گرتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء اٹھنے لگیں گے, علماء کا انتقال ہونے لگے گا. اور پچھلے سال کا معاملہ اٹھا کر دیکھو, سن 2020 کے اندر ہر تیسرے دن, ہر چوتھے دن, ہر ایک ہفتے کے بعد یہ خبر آتی تھی کہ فلاں جگہ فلاں عالم ختم ہو گئے, اس جگہ پر فلاں عالم صاحب ختم ہو گئے, آج مصر میں ختم ہو گئے, آج سعودی کے اندر ختم ہو گئے, آج ہندوستان کے اندر 2 ختم ہو گئے, آج فلاں جگہ پر 3 ختم ہو گئے. اس طریقے سے علماء ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی یہ نشانی ہے کہ علماء مرنے لگیں گے, علماء اس دنیا سے جائیں گے. اور سن 2020 کے اندر کتنے جید علماء, کتنے بڑے بڑے علماء کا انتقال ہوا, کتنے بڑے بڑے علماء ختم. اگر آپ پڑھتے ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا سے خاص طور سے اگر جڑے ہوئے ہیں یا علماء سے آپ رابطے میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا, ورنہ یہ علماء سے پوچھا کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے سال کتنے بڑے بڑے عالم اس دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر قیامت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے درمیان سے علم کو اٹھا لے گا. علم اٹھتا چلا جائے گا, اور علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ تمہارے دلوں سے علم اٹھا لیا جائے, بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم اس طریقے سے اٹھایا جائے گا کہ تمہارے درمیان میں علماء ختم ہو جائیں گے, علماء کو موتیں آئیں گی, علماء کی وفات ہوگی, علماء دھیمے دھیمے کر کے ختم ہو جائیں گے. علم اس طریقے سے اٹھایا جائے گا. اور آپ دیکھ لیں جو آپ کے یہاں پہلے عالم ہوتے تھے وہ آپ نہیں ہوتے. اب تو صرف چرچا سننے میں آتی ہے کہ وہ صاحب بہت بڑے عالم تھے, فلاں صاحب بہت بڑے عالم تھے. آج تو یہ حالات, علماء انتقال کریں گے, علماء ختم ہو جائیں گے. یہ علم اس طریقے سے اٹھایا جائے گا. اور آج یہ دور چل رہا ہے, اور پچھلے سال تو بہت ہی زیادہ جو علماء ختم ہو, بہت ہی زیادہ. اچھا, اب دوسری نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا بتائی؟
کہ جب یہ عالم ختم ہو جائیں گے، وہ بھی دیکھیے بالکل فٹ بیٹھ رہے، آپ نے فرمایا کہ جب عالم ختم ہونے لگیں گے ایک وقت ایسا آئے گا لم یبق عالما، کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو پھر لوگ جاہلوں ہی کو اپنا عالم مان لیں گے، جاہلوں ہی کو اپنا امام بنا لیں گے۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نشانی شاید پوری نہیں ہو رہی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لم یبق عالما، کوئی عالم باقی نہیں بچے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، مان لو یہ آپ کا علاقہ ہے، آپ کا گاؤں ہے، آپ کی جگہ ہے، یہ یہاں پر 1 2 4 5 عالم آپ کو مل جاتے ہوں گے، لیکن اسی ملک کے اندر کتنے گاؤں اور کتنی بستیاں مسلمانوں کی ایسی ہیں جہاں پر کوئی عالم نہیں، کوئی عالم نہیں۔ کیا آپ یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس گاؤں کے